السلام علیکم۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب کا جو ماننے والا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ موت ایک دن آنی ہے۔ اور ہمارے مذہب اسلام میں موت کے بعد کی زندگی اور سزا اور جزا کا بھی سزا اور جزا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ موت ایک دن آنی ہے اور ہم نے ایک دن مرنا ہے، تو اس لازمی الوداع کی حقیقت جاننے کے باوجود، مرنے کی اس حقیقت کو جاننے کے باوجود، اس دنیا سے ایک دن ہم نے چلے جانا ہے یہ جاننے کے باوجود، ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر آخری حد تک بدترین ظلم و زیادتی کرنے میں مصروف ہے۔ ظلم و زیادتی کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری اگزامپلز ہیں۔ اس میں سب سے جو بری اگزامپل ہے، سب سے جو میں سمجھتا ہوں ورس ٹائپ ہے، وہ ہے ایک دوسرے کے اوپر جھوٹا الزام لگانا۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور اپنے کولیکٹیو مفادات کے لیے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس زندگی کے لیے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے پل ہم نے ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، ہم کسی کے اوپر بہتان لگائیں گے، الزام لگائیں گے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا کولیکٹیو مفاد کے لیے، کب تک ہم اس بہتان کا الزام کا فائدہ اٹھائیں گے؟ آخر کب تک؟ جبکہ ایک دن ہم نے مرنا ہے۔ اب تو بات پرانی ہو گئی کہ بڑھاپے میں لوگ مرتے ہیں، بڑھاپے میں ہارٹ اٹیکس آتے ہیں۔ اب تو نوجوان بھی جا رہے ہیں، موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، ایک دنیا سب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ مختلف ریلز دیکھتے ہیں، مختلف چینلز یوز کرتے ہیں موبائل پہ، تو آپ دیکھتے ہیں کوئی اسپیچ دے رہا ہے تو گر کے فوراً مر جاتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے سجدے میں جاتا ہے اور سانس نکل جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی جس میں ایک منسٹر تھی ہیلتھ کی، ڈنمارک میں شاید، وہ ابھی اپنا عہدہ اپنا حلف اٹھانے کے لیے ابھی وہ ڈائس پہ کھڑی تھی، اب اس کا انٹروڈکشن ہو رہا تھا اور اسی وقت ہی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ گر گئی۔ پچھلے دنوں مظفر گڑھ کا ایک ٹیچر ایک ٹریننگ پہ گیا ہوا تھا، بہترین ٹریننگ دے رہا تھا، صاف ستھرا سفید کاٹن کا سوٹ پہن کے اور فریش، اور ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہوا، بیٹھا اور اس وقت فوت ہو گیا۔ یہ چیزیں تو آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر کس چیز کا زوم ہے، کس چیز کا یہ اوور کانفیڈنس ہے کہ ہم کسی کو بھی الزام لگا کے، وقتی خاموش کرا کے، بہتان تراشی کر کے ہم ساری زندگی جی لیں گے؟ ایک دن تو قبر میں جانا ہے۔ انسانوں کے آگے تو ہم سچے بن جائیں گے، اس اللہ کے آگے کیا کریں گے؟ اس اللہ کو کیسے جواب دیں گے جب اس جنازے کی چارپائی پہ ہم پڑے ہوں گے؟ اگر وہ انسان جس پہ ہم نے الزام لگایا ہے، وہ اگر آپ کی چارپائی پہ، آپ کے جنازے پہ آتا ہے اور آپ کو معاف نہیں کرتا ہے، تو وہ قبر کی پہلی رات آپ کے اوپر کیسے گزرے گی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یاد رکھیں، دنیا فانی ہے اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ میری یہ نصیحت ہے اور میں خود بھی کوشش کرتا ہوں، آپ سب کو کوشش کریں کسی کو ہرٹ نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی پہ الزام تراشی نہ کریں، کسی پہ جھوٹے الزام نہ لگائیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ورنہ وہ رب تو ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ پھر یہ نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی آندھی چلے کہ کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔